بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تقویٰ سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ کرنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ لیکن اپنوں کو ہار جاؤ۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دونوں ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوش آمد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار آتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے پر وقت نہیں رہتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی محبت، جاہلوں سے بحث۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ تعلق باقی رہے یا نہ رہے، احترام باقی رہنا چاہیے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ جھوٹا کبھی عزت نہیں پا سکتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا جہاں اس پر تالیاں بجانے لگے۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے، اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ زندگی خوبصورت نہیں بلکہ بہت خوبصورت ہے۔ کسی مسئلے کو اجازت نہ دیں کہ وہ روگ بن جائے۔ مسائل کو حل کرنا سیکھیں اور شاندار زندگی گزاریں۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔ الحمدللہ، جو بھی ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو تمہیں کسی کے لیے نظر انداز نہ کرے۔ دشمن کے خیمے میں چل رہی تھی میرے قتل کی سازش، میں پہنچا تو بولے، یار تیری عمر لمبی ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو دنیا میں اپنے سونے کے لیے نرم بستر بناتے ہیں، جو بہت کم ہے، مگر آخرت کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے۔ افلاس کی بستی میں
ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ جب میں نے جانا کہ لوگ صرف اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں، تب میں نے وضاحت دینا چھوڑ دی۔ لہجے سمجھ آتے ہیں، مجھے بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے، وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ فیصلوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ اگر کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے فیصلوں پر غور کر لیجئے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، مگر یاد رکھنا کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ جب دلوں میں فرق آ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمام دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ التماس دعا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرمائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹروتھ وائس کی اس کوشش کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔